معیار بن جاتا ہے دوسروں کی جگہ، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے لیکن معیار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے درجہ ایسا دے دیا نا، حجت بن جاتا ہے کہ دیکھیے جی آپ کے تو علماء یہ کر رہے ہیں، تو حالانکہ وہ علماء تو نہیں ہے، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف پڑھنے والے کی تو نہیں، پڑھانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے نا، کہ بابا دیکھ کے کم سے کم آدمی کو تو بٹھاؤ، اسے کہہ دو بھائی آیت نہ پڑھ، تو ترجمہ پڑھ دے خالی۔ ضروری ہے کہ ریکارڈنگ میں ساری آیات غلط چلی جائے تمہاری، تو ریکارڈ ہو جائے بات کے غلط پڑتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو، اس لیے میں آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ یہ بھی علامات میں سے ہے۔ ابھی آج ایک علامت یہ بھی آئے گی، علامات میں سے کہ کم سے کم بندر تو نہ اچھالو ممبر پہ، ان کو تو نہ بٹھاؤ، کہ وہ زمانے کی علامت یہ نا کہ ممبر میں بندر ناچیں گے، تو کم سے کم ایسا تو نہ کرو، یہ تو دیکھ لو کرو بندر کی طرح اچھل تو نہیں رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ طریقہ ہوتا ہے، یہ مولا کا ممبر ہے، مولا کی امانت ہے، مولا نے دیا ہوا ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک مقام ہے، تو اس پہ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے بھی آداب ہیں، تو ادب آداب سکھاؤ اپنی نسلوں کو، کہ انہیں بدتمیز بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے نا، لہذا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام اشتباہات کی اصلاح بھی ممبر سے ہی ہوتی چلی جائے، کوئی مانے نہیں مانے اس سے بحث نہیں۔ مسئلہ بھی یہ صرف یہ اتنا سا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچتا رہے، پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں آئے، چند لوگوں کی بھی سمجھ میں آ گیا تو کامیابی ہے، سرخرو ہو گیا انسان۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، کل ہم نے علامات کی قسمیں بتائی تھی نا آپ کو، ایک علامات پیغمبر کے بعد ہی شروع ہو گئی، سلسلہ جاری ہے، کتنا عرصہ ہے کچھ نہیں معلوم۔ ایک علامات ذرا قریب کے زمانے کی، 200 سال پہلے بھی وہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، 100 سال پہلے بھی، 300 سال پہلے بھی، دوسری قسم علامات کی۔ اور تیسری قسم کون سی ہے کہ اسی سال کچھ علامتیں اسی سال ظاہر ہوں گی، یعنی ان علامات کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ بس اب اسی سال یا اس کے بعد والے سال امام کی آمد کا اعلان ہو چکا۔ اس میں کچھ حتمی غیر حتمی۔ تو آج پہلے کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ پہلے شروع کریں گے وہ علامات کے جو پیغمبر کے بعد ہی سے شروع ہو گیا جن کا سلسلہ۔ اچھا، کچھ علامتوں کے بارے میں ہم نے بتایا کہ الفاظ ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی تعویل کریں، توجیہ کریں تو کیا کریں، الفاظ ہمارے پاس معتبر ہیں، یہ بھی کل میں نے اشارہ کیا تھا۔ تو جناب جیسے کہ ارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے ارشاد، اس میں غیبت کے بعد میں جو آپ نے لکھا تو ایک جملہ ہے، ایک جملے سے مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی کتنی ہی علامات آپ کے سامنے آئیں گی تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک علامت نقل کرتے ہیں شیخ مفید کہ ترک جزیرے میں نازل ہو جائیں گے اور رومی رملہ میں نازل ہو جائیں گے، یعنی ظہور سے پہلے ترک جزیرے پر قبضہ کر لیں گے، رومی رملہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب اس کی توجیہ کیا کریں، اس کی تشریح کیا کریں؟ اس میں دیکھیے 4 لفظ کی تشریح کر دیتا ہوں تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا مشکل کام ہے ان علامات کی تشریح کرنا۔ ترک جزیرے میں آ جائیں گے، بھئی ترک آج 4-5 ممالک میں آباد ہیں، ایران کا شمالی علاقہ، عراق کا شمالی علاقہ، خود ترکستان میں، اس کے بعد شام میں، اس کے بعد آذربائیجان، ترک نام نہیں لیکن پوری آبادی کیا ہے؟ ترک ہے، ساری آبادی ترک ہے، پورا آذربائیجان، اس کے ساتھ کے 2-3 صوبے سب ترک ہیں۔ ازبکوں کے بھی لیے کہا جاتا ہے کہ آدھے ترک ہیں، تاجک کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدھے ترک ہیں۔ اچھا کیا مراد ہے ترک سے نہیں پتا، اب ہے نا تحقیق طرف مسئلہ کہ بھی ترک کا نازل ہو، کون سے ترک، کہاں کے ترک؟ ترک تو ہر جگہ ہے، کہاں نازل ہو جائیں گے؟ جزیرے میں۔ اب جزیرے سے کیا مراد ہے؟ الجزائر مراد ہے، ویسٹ انڈیز مراد ہے، جزائر غرب الہند مراد ہیں، جزائر برمودا۔ آپ یاد رکھیں کہ سارے جزائر برمودا جو ہے وہ ٹرائنگل کی حد میں نہیں ہے، یہ 350 جزائر کا مجموعہ ہے برمودا، جن میں سے 128 جزیرے اس ٹرائنگل کے اندر آتے ہیں، باقی میں آبادی بھی ہے، باقی میں لوگ رہتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں۔ برمودا الگ ہے، برمودا ٹرائنگل الگ ہے۔ تو جزائر برمودا ہیں، جزائر غرب الہند ہیں، اور نہ معلوم کتنے جزیرے ہیں دنیا میں، کس جزیرے میں؟ اب یہ تحقیق طلب ہے نا بات۔ اب اسی طرح رومی رملہ میں نازل ہو جائیں گے۔ اب رومیوں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے میں سارے مغرب کو، یعنی رومی سلطنت کہا جاتا تھا، پورا یورپ مغرب ہے، اسرائیل کیسے مغرب میں؟ ایسے مغرب میں کہ اسرائیل جو بنا ہے پورے یورپ سے لا کر ان کو یہاں پہ آباد کیا گیا ہے۔ اور رملہ وہی جو آج رام اللہ کہلاتا ہے، اسی کو رملہ کہا گیا اس وقت، کہ یہاں فلسطین میں یعنی داخل ہو جائیں گے، رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی مراد ہیں، امریکی مراد ہیں، کیونکہ امریکی معاشرہ بھی انہی رومیوں یعنی انہی یورپینز پہ مشتمل ہے جو ہجرت کر کے امریکہ گئے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اب کتنی چیزیں تحقیق طلب ہیں۔
مشرق سے کیا مراد ہے، مغرب سے کیا مراد ہے، مشرق بعید مراد ہے یا مشرق وسطی مراد ہے، مشرق قریب مراد ہے، فار ایسٹ مراد ہے، مڈل ایسٹ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ مغرب سے کیا مراد ہے؟ مغرب ملک کا بھی نام تھا، مراکش کو مغرب کہا جاتا تھا، لیبیا کو مغرب کہا جاتا تھا، تیونس کو مغرب کہا جاتا تھا، الجزائر کو، یعنی جتنی بھی شمال افریقہ کی سلطنتیں ہیں ان سب کو ملا کر المغرب کہا جاتا تھا۔ جو تھوڑی سی بھی تاریخ جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ المغرب اس پب کو، اچھا مغرب اس مغرب کو بھی کہا جاتا ہے جس کو باختر کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں اور فارسی میں، اس مغرب کو بھی یعنی ویسٹ۔ اب کیا مراد ہے؟ تو اب یہ روایات کون سی ہیں کہ یہاں پہ توجیہ تعویل کیسے کام لیا جائے، تو اس قسم کی بھی روایات آئیں گی۔ لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں، علامات۔ کون سی علامات کہ جو پیغمبر کے بعد جن کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ ان علامات کو بیان کرنے والا کون؟ پہلے تو غیبت کے بارے میں بتا دیں، آپ کو ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ بھی علامات میں ہی آ جاتی ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آخر کے لیے غیبت ہے، طویل غیبت، وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تم لوگوں کی۔ ہمارے شیعہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعہ اسے جنگلوں میں تلاش کر رہے ہیں، اسے صحراؤں میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پاتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل اس کی تلاش میں ہیں اور اسے نہیں پا رہے، ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو اس زمانے غیبت میں دین پر قائم رہا اور ہمارے آخر کی طویل غیبت کے زمانے میں اس کے وجود سے انکار نہیں کریں گے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی دو باتیں ہوئیں، ایک تو دین پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوگا، غیبت کے زمانے میں دین پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ اتنے اقسام کے ادیان آپ کے سامنے لے آئے جائیں گے کہ قدم قدم پہ آپ شک میں پڑیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے پاس بھی روایات کا انبار، اس کے پاس بھی روایات کا انبار، اس کے پاس بھی کتابوں کا انبار، اس کے پاس بھی کتابوں کا انبار، اس کے پاس بھی حدیثیں، اس کے پاس بھی حدیثیں، اس کے پاس بھی آیات، اس کے پاس بھی آیات۔ تو کا بس یاد رکھو، وہ لوگ جو ثابت قدم رہیں گے اس کی غیبت کے زمانے میں، اپنے دین پر قائم رہیں گے اور اس کی طویل غیبت میں اس کا انکار نہیں کریں گے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ اور جب وہ ظہور کرے گا، ہمارا آخر جب آئے گا، گردن میں کسی ظالم کی بیعت کا قلادہ نہیں ہوگا، یعنی اس نے کسی بھی ظالم کے سامنے ایک پل کے لیے بھی سر جھکانا دور کی بات، ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا، اس کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مصلحتوں کا شکار ہو کر، سیاستوں کا شکار ہو کر جب لوگ باطل کے ساتھ بیٹھنے لگیں، باطل کی بات ماننے لگیں، چاہے اس سطح پہ، چاہے ملکی سطح پہ، چاہے بین الاقوامی سطح پہ، سمجھ لینا کہ نہ اس کے سپاہی ہیں، نہ اس کی غیبت میں دین پر قائم رہنے والے ہیں، نہ ان کی صفات سے واقف ہیں۔ اس کی اور اس کے انصار کی صفات کیا ہے؟ کبھی کسی ظالم کے سامنے ان کا سر نہیں جھکا ہوگا، کبھی کسی ظالم کی بیعت وہ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے وہ ظاہر ہوگا کہ کسی ظالم کی بیعت کا قلادہ اس کے گلے میں نہیں ہوگا۔ انصار کے بارے میں بھی کل پرسوں پہنچ جائیں گے، لیکن آج اب آئیے، کمال الدین کتاب کا نام ہے، آدمی کا نہیں۔ کمال الدین کس کی کتاب؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ، شیخ صدوق کی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب انہی کی ہے، من لا یعذرہ الفقیہ۔ پہلی کتاب اصول کافی، شیخ یعقوب کلینی کی پتہ نہیں کیوں کتابیں لکھ کے چلے گئے، ہمیں تقلید کرنی ہی نہیں تھی۔